بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو خطہ کشمیر کے عظیم صوفی بزرگ شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی خدمات اور آپ کا جو شعری مجموعہ ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سامعین، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آزاد جموں و کشمیر کے ضلع میرپور میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد جموں کے رہنے والے تھے جن کی قومیت پسوال گجر تھی۔ بعد میں یہ قبیلہ جیلم اور گجرات کے اضلاع میں نقل مکانی کر گیا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا نے ضلع گجرات میں چک بہرام میں سکونت اختیار کی اور پھر میرپور کے علاقے کھڑی شریف میں منتقل ہو گئے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میاں محمد بخش کے خاندان کی 4 نسلیں علاقے کے انتہائی قابل احترام صوفی بزرگ پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے منسلک رہیں۔ ان کے پردادا میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور بعد میں جانشین بنے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور والد بھی اسی دربار عالیہ کے سجادہ نشین رہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال شریف میں حافظ محمد علی کے مدرسہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں فارسی اور عربی زبانوں پر کافی عبور حاصل تھا۔ اپنی ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے شاعری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی یوسف زلیخا کو پڑھنا شروع کیا اور ان کا شوق تھا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ پیر غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے۔ انہی کی ہدایات پر انہوں نے سری نگر کا دورہ کیا اور صوفی بزرگ شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل رہے۔ ان کے والد میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت سے قبل میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ اگلے سجادہ نشین ہوں گے، لیکن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز پیش کی کہ ان کے بڑے بھائی میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے چند سال بڑے تھے انہیں سجادہ نشین بنایا جائے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے تقریباً 4 سال انہی کے کمرے میں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے مزار سے ملحق جگہ پر گھاس پھونس کی ایک حجرہ نما جھونپڑی بنائی اور 14 سال وہاں قیام کیا۔ 1880 میں میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دربار پیر شاہ غازی کے سجادہ نشین بنے اور اپنی باقی تمام عمر کھڑی شریف میں ہی گزاری۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 31 جنوری 1907 کو ہوا اور مزار کے احاطے میں ہی دفنایا گیا۔ میاں محمد بخش نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کافی ساری کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سوہنی ماہیوال، تحفہ میراں، قصہ شیخ سنان، نیرنگ عشق، قصہ شاہ منصور، المعروف منصور حلاج، شیریں فرہاد، تحفہ رسولیہ، گلزار فقر، سسی پنو، مرزا صاحباں، ہدایت مسلمین، پنج گنج، تذکرہ مقیمی، ہیر رانجھا اور سب سے مشہور سیف الملوک جس کا نام انہوں نے خود سفر العشق رکھا تھا، لکھیں۔ میاں محمد بخش اپنے ہم عصر پنجابی کے تمام صوفی شاعروں میں سب سے زیادہ فارسی شاعر سے متاثر تھے، جن میں رومی اور جامی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے سیف الملوک صرف 33 سال کی عمر میں مکمل کر لی تھی۔
سیف الملوک فارسی مثنویات کی طرز پر ہے اور اس میں 9270 اشعار اور 64 ابواب ہیں۔ اس کے تمام عنوانات فارسی میں ہیں۔ سیف الملوک ایک تخیلاتی کہانی ہے جس کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک بامانی سلاطین کی تلوار ہے، جو مصر کے بادشاہ عاصم بن صفوان کا بیٹا ہے اور ایک پری بدیع الجمال بامانی خوبصورتی میں بے مثل، جو شرستان کے بادشاہ شاہ پال کی بیٹی ہے، کی تصویر کپڑے کے ایک ٹکڑے پر دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ شہزادی شہرستان میں واقع ایک باغ جس کا نام باغ ارم ہے، اس میں رہتی ہے۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد شہزادہ سیف الملوک بدیع الجمال کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کا یہ سفر کم و بیش 14 سالوں پر محیط ہے۔ شہزادے کو سفر میں بے شمار انوکھے اور مخیر العقول واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اس کا گزر کئی علاقوں سے ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو کھانے والے لوگوں کا دیس، بڑے بڑے پرندے جو انسانوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور ایک ایسا ملک جس میں صرف خواتین ہیں، بندروں کی سلطنت، اور کوکاہ کے پہاڑوں میں ایک جن کا ملنا اور اس کی قید میں موجود سرندیب کی شہزادی ملکہ خاتون، اور جن کی جان کا ایک ایسے طوطے میں بند ہونا جو ایک بکس میں قید ہے شامل ہیں۔ جن اور ملکہ خاتون شہزادے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ طوطے کو مار ڈالے اور ملکہ خاتون کو رہائی دلائے تو وہ دونوں اسے شہزادی بدیع الجمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثنوی میں بے شمار باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں صوفی موضوعات کو بھی چھیڑا گیا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی بے شمار نصیحتیں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہزادہ سیف الملوک روح ہے، بدیع الجمال کی تصویر محبت اور خلوص ہے، ملکہ خاتون دل ہے، جن جسم پر چڑھا خود ہے، طوطا خواص خمسہ ہے اور اس کا بکس جہالت ہے، اور باغ ارم جنت ہے۔ حیران کن طور پر میاں صاحب نے شہزادی بدیع الجمال کا ذکر ان بڑے بڑے کرداروں کے ساتھ نہیں کیا، لیکن خوبصورت پیرائے میں اس کو محسوس بھی کروا دیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیف الملوک کا ماخذ داستان الف لیلہ ہے، جو فارسی، اردو، سرائکی، سندھی، پشتو، بنگالی اور پنجابی سمیت کئی زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ ان تمام زبانوں کی تصنیفات میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول سیف الملوک ہے۔ پنجاب کے شمالی اضلاع کے لوگ سیف الملوک بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اکثر علاقوں میں سیف الملوک کے سننے کی محافل کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ سیف الملوک کی ہی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے خاص محبت اور انسیت رکھتی ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ آپ کی کتاب سیف الملوک کو مختلف علماء کرام اپنے وعظ کے دوران آپ کے شعروں کی تشریح کر کے عوام کو دین اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔